الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه السلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خالق کائنات لم یزل نے اس کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، پھر اس میں مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات کی سرداری کا تاج حضرت انسان کے سر پر رکھ دیا. پھر ایسا نہیں کہ جیسے جی میں آئے زندگی گزار لو، جیسا دل میں آئے کر لو. انسانوں کو کچھ قوانین اور ضوابط کا اللہ نے پابند کر دیا، مکلف کر دیا. ان قوانین کو ماننے والے، ان قوانین کی پاسداری کرنے والے، ان قوانین اور اصولوں کا اقرار کرنے والے، ان اصولوں کے سامنے اپنا سر خم کرنے والے، اپنے سر کو جھکانے والے، ان کو مسلمان اور مومن کہا گیا. اور ان قوانین سے بغاوت کرنے والوں کو کافر، فاجر، فاسق اور نافرمان کہا گیا. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کچھ قانون اور اصول ارشاد فرمائے. ان میں سے ایک سب سے اہم اصول، سب سے بڑا حکم نماز کا ہے. انسانوں نماز پڑھو. اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تمام عبادات میں سب سے جامع عبادت، سب سے اہم عبادت نماز ہے.
اور نماز کے لیے سب سے پہلا حکم، سب سے اہم عمل طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ گزشتہ جمعوں میں نے کچھ طہارت کے مسائل، پھر ہم رب سے مانگتے کیا ہیں، ہم تسبیح اور تحلیل اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ عرض کیا تھا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو ذات تمام جہان والوں کا پروردگار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ یوم جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جس میں مخلوق کی عبادت کا دھوکہ نظر آ رہا ہو تو پھر اس میں مخلوق کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی تعظیم جس میں اللہ کی عبادت کا شبہ ہو رہا ہے، مثلا یہ انسان کے سامنے، ایک استاذ کے سامنے، والد کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے یہ اس انداز میں سر جھکاتا ہے جیسے یہ اسے سجدہ کر رہا ہے۔ فرمایا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ بندوں کے لیے سجدہ صرف اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے، بندوں کا حق عبادت نہیں ہے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تیری حمد و ثنا بھی کر لی، تیری رحمت کو بھی مان لیا، تیری سلطنت کا بھی اقرار کر لیا، تجھے مالک بھی سمجھ لیا، اپنی عبادتوں کا اقرار بھی کر لیا، شرک سے بیزاری کا اعلان بھی کر دیا۔ اب اللہ فرماتے مانگ، بندے کیا مانگتا ہے؟ تو بندہ سوچتا ہے میں وہ چیز مانگوں جو رب نے اپنوں کو عطا کی ہے، جو غیروں کو عطا نہیں کی، جو دشمنوں کو عطا نہیں کی، جو اپنے انبیاء کو عطا کی، جو اپنے اولیاء کو عطا کی، جو اپنے ماننے والوں کو عطا کی، وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت اور مجھے صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی عطا فرما۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے دو معانی مفسرین نے ارشاد فرمائے۔ اراءۃ الطریق، ہدایت کا ایک معنی اراءۃ الطریق، راستے کی طرف ہدایت کر دینا، راستہ دکھا دینا۔ ایک بندہ آیا ٹاؤن کے گیٹ پر، اس نے کسی سے پوچھا کہ امام مسجد کا گھر کدھر ہے، بابا مشتاق احمد صاحب کا گھر کدھر ہے، کسی سے پوچھا، اس بندے نے وہاں کھڑے ہو کر راستہ سمجھایا، ایسے جاؤ گے آگے چوک آئے گا، اس سے دائیں مڑو گے، مسجد کے پاس امام صاحب کا گھر ہے، ذرا آگے چلو گے تو بابا مشتاق احمد صاحب کا گھر تمہیں مل جائے گا۔ یہ اراءۃ الطریق، یہ ہدایت کا راستہ دکھا دینا۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے قوم سمود کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھا بننے کو پسند کر لیا ہدایت کے مقابلے میں، ہدایت کو چھوڑ دیا اور کفر کی طرف چلے گئے۔ ہدایت قوم سمود، ہدایت انہوں نے قبول نہیں کی تھی، انہیں انبیاء نے ہدایت کا راستہ دکھایا تھا۔ اراءۃ الطریق، ایک ہدایت کا معنی کیا ہے ایصال الی المطلوب۔ بندہ آیا، اس نے پوچھا کہ فلاں کا گھر کہاں ہے، اس بندے نے یہ نہیں کہا ایسے جاؤ گے پھر دائیں مڑ جاؤ گے پھر بائیں مڑو گے، یوں نہیں سمجھایا۔ اس نے ہاتھ سے پکڑا اور لا کر جن کا گھر پوچھا جا رہا تھا ان کے گھر پہنچا دیا۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو ہدایت عطا کی گئی یہ ایصال الی المطلوب تھا، پکڑ کر ہدایت کی طرف
पहुंचा दिया गया। हिदायत के दो माने। अब आते हैं हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा, हमें हिदायत की राहों पर चला दे। वो कौन सी हिदायत? वो हिदायत जो कभी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी अम्मा के लिए इमाम अल-अंबिया रहमतुल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर हिदायत की तलब करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को आते हैं घर से, जरा लेट आते हैं। अम्मा पूछती है बेटा कहाँ से आ रहे हो, लेट क्यों आए हो? बेटा जवाब देता है अम्मा जी मैं उसके दर पर हाजिर हुआ था जहाँ जिब्राइल भी अदब से हाजिर हुआ करते हैं। अम्मा मैं उस रहमत कायनात के दरबार से आ रहा हूँ जहाँ जिब्राइल भी अदब से नजरें झुकाकर हाजिर होते हैं। अम्मा ने एक देखा, न दाएं देखा न बाएं, पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। फरमाया मेरे घर से निकल जा। अम्मा कहती है मेरे घर से निकल जा, या तो उनको छोड़ या मुझे छोड़। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम मुहद्दिसीन है, फरमाते हैं अम्मा तुझे तो छोड़ कर सकता हूँ, रहमत दो आलम का दामन नहीं छोड़ सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए इमाम अल-अंबिया रहमत कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा ने मारा है, घर से भी निकाल दिया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया अबू हुरैरा मैं क्या करूं, ये तो तुम्हारी अम्मा का और बेटे और माँ का मसला है, ये तो आपका मैटर है, ये तो आपका मसला है, इसमें मैं क्या करूं? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहते आंखों के साथ, रोती आंखों के साथ अर्ज करते हैं मेरे आका हिदायत की दुआ फरमा दीजिए। तो जो हम रात दिन अल्लाह से हिदायत मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो हिदायत मेरी अम्मा के लिए भी अपने अल्लाह से लेकर दे दीजिए। इमाम अल-अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनकी दुआएं, कभी उनके हाथ उठे कतादा की, हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला की आंख में लगते हैं, आंख सही सलामत और तंदुरुस्त हो जाती है। ये वही रहमत वाले हाथ हैं, कभी उठते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की एड़ी पर लाबे दहन लगता है और एड़ियां जो हैं हजरत अली फरमाते हैं किसी जंग में मेरे कदम डगमगाए नहीं है, ये मेरे रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन लाबे दहन की बरकत की वजह से ऐसे है। और एक राज की बात आज आपको बता दूं, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैफुल्लाह सुयूफुम मिन सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवारों से एक तलवार, जब किसी जंग में जाया करते सहाबा का ये ईमान बन चुका था कि अल्लाह ने अब तलवार निकाल ली है। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैंने 10,000 को देखा, मैंने समझा कि मेरे सामने 10 काफिर खड़े हैं। मैंने 60,000 को देखा तो मेरे दिल में ये कहा कि ये 60 खड़े हैं। फरमाया कि कदम डगमगाए नहीं है, पीछे हटने का तसव्वुर नहीं है। ग़ज़वा मूता में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ग़ज़वा मूता में मेरे हाथ से काफिरों को काटते काटते 7 तलवारें टूट गई, लेकिन मेरी बाजुओं की ताकत में कोई फर्क नहीं आया। वजह क्या थी? फरमाया कि मैं एक टोपी पहन लेता हूँ और उस टोपी में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारक, बाल मुबारक थे जो टोपी में सिले हुए थे, उन बालों की बरकत थी कि खालिद कुफर के सामने कभी घबराया नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कभी दुआ आपके हाथ उठते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा के लिए इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा संजीदा नौजवान जो आज तक तेज कदमों से चला नहीं है, वो दौड़ते हुए जाते हैं। किसी ने पूछा अबू हुरैरा आज दौड़ते हुए जा रहे हो, खैर तो है, कोई परेशानी हो गई है? अबू हुरैरा फरमाते हैं आज मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे आका की रहमतुल लिल आलमीन की दुआ अर्शों पर पहले पहुंचती है या अबू हुरैरा पहले घर पहुंचता है। दौड़ते हुए जाते हैं, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई
من دق الباب، اور دروازے پر کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اماں کی آواز سنی وہ کفر کی تلخی نہ تھی، میں سمجھ گیا کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے، تو میں نے عرض کیا اماں اگر تیرے کمزور ہاتھوں میں ایک بیٹے کو مارنے کی طاقت ہے تو بیٹا مار کھانے کے لیے پھر حاضر ہو گیا ہے۔ اماں آج دوبارہ بیٹا تیرے در پر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں کہتی ہے بیٹا صبر کر، تھوڑی دیر بعد کھولتی ہوں، دروازہ کھلتا ہے، اماں کے سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، معلوم ہوا کہ اماں غسل کر رہی تھی۔ فرمایا اماں کہتی ہیں بیٹا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے، وہ عمر بھی کیا عمر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر گزر جائے، چل مجھے ان کے قدموں میں لے چل، میں بھی انہی کی غلام، انہی کی بندی بن کر، انہی کی خادمہ بن کر اس زندہ رہنا چاہتی ہوں، اور زندگی کے آخری ایام انہی کی خادمہ بن کر گزارنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہی عرض کیا یا رسول اللہ ہدایت کی طرف لے کر آیا ہوں، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا پیارا جملہ عطا فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کو ایک خزانہ آپ کو دے دوں، اگر خدا نخواستہ کسی کا بیٹا، کسی کا لخت جگر کافر ہو گیا، کفر وہ آخری درجہ ہے، اور غلط راہوں پر چلنا، شراب پینا، غلط راہوں پر چلنا، نماز نہ پڑھنا، یہ کفر کے مقابلے میں چھوٹی بات ہے، سب سے بڑی بات کفر اور شرک ہے۔ تو اگر کوئی غلط راہوں پر چل پڑا ہے، آپ اس بچے کی نیت سے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیں، میرے مولا اسے ہدایت عطا فرما، اسے اللہ ہدایت کی راہوں پر چلا دیتے ہیں۔ یہ تجربہ ہے، مجرب بات ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت کی راہوں پر چلا دے، ہدایت تو تمہیں دکھا دی، قرآن بھی ہم نے پڑھ لیا، ہم نے تیرے رسول کا فرمان بھی پڑھ لیا، ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، ہدایت کو دیکھ بھی لیا، اللہ اب ہدایت پر ہمیں چلا دے، اللہ ان ہدایت کی راہوں پر ہمارے بچوں کو بھی چلا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا، اے میرے مولا حق کا حق ہونا ہمیں دکھا دے تاکہ ہم اس کی اتباع کریں۔ اللہم ارنا الباطل باطلا، میرے مولا باطل کا باطل ہونا ہمارے سامنے کر دے، وارزقنا اجتنابہ، تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم، ابھی بھی ابہام تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان پر ہمیں بھی چلا دے۔ ابھی بھی امام ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جن پر اللہ کے نیک بندے چلے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات کا اللہ نے ارشاد فرمایا، نبیین سب سے پہلا طبقہ جن پر اللہ نے انعامات فرمائے، سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر انعامات فرمائے، لیکن سب سے بڑا انعام، سب سے زیادہ انعامات کی بارش امام الانبیاء رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ یہاں پر ایک مثال کروں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسین بنایا، لیکن میرے آقا کو اللہ نے احسن بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جمیل بنایا، میرے آقا کو اجمل بنایا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا اجمل الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہوں، انا احسن الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوں، انا اجمل الناس، میں لوگوں میں زیادہ جمیل ہوں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ حسن عطا کیا،
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا. حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل ہیں. جب یہ زلیخا کا چرچا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی. اب عورتیں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا کیسی ہے, اس نے ایک غلام کے پیچھے اپنے دماغ کو خراب کر لیا. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن, زلیخا نے ان سب کو بلا بھیجا, دعوت کر لی. ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا, اور تکیے لگا کر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھوں میں چھری, ہر ایک کے ہاتھوں میں چھری دے دی, پھل دے دیے. حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ باہر نکلیں کمرے سے. حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلتے ہیں. وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ قطعن ایدیہم. جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا, پتہ ہی نہ چلا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا ہاتھوں کو اڑا رہی ہیں. قطعن ایدیہن, اور مصر کی دوشیزگی حضرت یوسف کے حسن پر قربان ہو گئی. فرمایا قطعن ایدیہن, ہاتھ کاٹ ڈالے. کہنے لگی حاشا للہ, وہ ہمیں اللہ کی قسم ہے, ما ھذا بشرا, یہ کوئی انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اب ذرا ادھر آ جائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے کیا انعام فرمایا. فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں انا شمس فللآفاق شمس, ایک ہمارا سورج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرما کر فرماتی ہیں کہ ایک ہمارے سورج ہے, ایک آفاق کا اور آسمانوں کا سورج ہے. آسمانوں کا سورج طلوع ہوتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے, اور ہمارا سورج طلوع ہوا تو کبھی غروب ہی نہیں ہوا. فرمایا وہ غروب ہو جاتا ہے تو سارے جہان میں تاریکی چھا جاتی ہے, اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراج المنیرہ ہیں, وہ شمس ہیں, وہ سورج ہے. فرمایا کہ یہ طلوع ہوئے ہیں, جس گلی میں طلوع ہوئے, جس آدمی نے زیارت کی اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے, جو ایمان لایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنے انعامات عطا فرمائے. انک لعلی خلق عظیم, اخلاق عظیم عطا فرمایا, قرآن عطا فرمایا. انک لعلی خلق عظیم, انعامات عطا فرمائے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین, صدیقین پر اللہ نے سب سے بڑا انعام کیا. والشہداء والصالحین, ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ وہ ہدایت عطا فرما جو تو نے انبیاء کو عطا فرمائی. اللہ وہ ہدایت عطا فرما جو تو نے صدیقین کو عطا فرمائی. وہ ہدایت عطا فرما جو تو نے صالحین کو عطا فرمائی. وہ ہدایت عطا فرما جو تو نے شہداء کو عطا فرمائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت کا کوئی بندہ شہید ہوتا ہے, خون کا قطرہ اس کا زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ اس کے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے. اللہ یہ ہم نماز میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, اللہ اس ان راہوں پر چلا دے, اور ہدایت کی راہوں پر چلا دے. غیر المغضوب علیہم, اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا, جن پر تیری ناراضگی ہوئی, جن سے تو ناراض ہوا. فرمایا والضالین, نہ ان کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے, جنہوں نے تیرے دین کی, تیرے دین میں خیانت کی, جنہوں نے تیرے دین کی پرواہ نہ کی. اللہ ان گمراہوں کے راستے پر مجھے نہ چلانا. پھر بندہ اللہ اکبر کہتا ہے, رکوع میں جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ فاتحہ کی آخری آیت نازل ہوئی, فسبح باسم ربک العظیم, تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو بڑی عظمتوں والا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی رکوعکم, اسے اپنے رکوع میں شامل کر لو. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظیم جو بہت بڑا ہے, جو عظمتوں والا ہے. پھر رکوع کے بعد بندہ ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ, میں نے جو اللہ کی تعریف کی, جو میں نے اللہ کی تمجید کی, جو میں نے اللہ کی تحمید کی, جو میں نے اللہ کی تعریف
ثنا کی، جو میں نے اللہ کی سلطنت کا اقرار کیا، جو میں نے رب سے ہدایت مانگی، جو میں نے اپنی باتوں کا رب کے سامنے اقرار کیا، میرے مولا نے ساری باتیں سن لی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے، لمن حمیدہ اس شخص کی بات، لمن حمیدہ جس نے رب کی تعریف و توصیف کی۔ کتنا پیارا جملہ ہے جب بندہ تعریف کر کے اٹھتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جو اللہ کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، یہاں پر تین طرح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ربنا لک الحمد، ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے۔ ربنا ولک الحمد، اس کا معنی بھی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے فرمایا یہ جملہ کس نے کہا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کس نے کہا؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا کہ 30 فرشتے ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے اس بات پر کہ ہر فرشتہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا ثواب میں لکھوں، ہر فرشتہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا ثواب میں لکھوں۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پھر انسان اللہ اکبر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، جب سبح اسم ربک الاعلی سورۃ نازل ہوئی، پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یہ تسبیح اپنے سجدے میں بنا لو، اس کو اپنے سجدے میں پڑھا کرو۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اے میرے رب، میرا رب، جب بندہ کہتا ہے میرا رب، ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اعلیٰ بہت بلند ہے، بڑی بلندیوں والا ہے۔ سجدے کے بعد پھر التحیات پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ التحیات اور ربی جعلنی اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا